راجا گدھ۔ یہ تیسرے پیریڈ کا واقعہ ہے۔ ایم اے کی ساری کلاس حاضر تھی۔ لڑکیاں ہم سے اگلی قطار میں بیٹھی تھیں۔ ان چولستانی ہرنیوں میں وہ سب سے آخری تھی۔ اکتوبر کا دن تھا۔ جس طرح بھٹی سے نکل کر مکئی کے دانے سفید پھولے ہوئے بڑے اور ٹھنڈے نظر آتے ہیں، ایسے ہی اکتوبر کا یہ دن تھا، بڑا پھولا ہوا اور سفید۔ اس سے پہلے کے تمام دن بھٹی دیدہ گرم تھے، لیکن یہ دن سفید دھوپ میں کچھ پھولا پھولا بڑا بڑا نظر آتا تھا۔ کچھ دنوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گھڑیوں کے تابع نہیں رہتے، اپنی گنجائش اور سمائی کے مطابق گزرتے ہیں۔ راکھ۔ 4 چیزیں ہیں جو ہر دسمبر میں مجھے بلاتی ہیں۔ ان میں سے ایک شکار ہے قادر آباد کے آس پاس، اور وادی سوات کا ایک سلیٹی منظر ہے، اور کامران کی بارادری سے لگ کر بہتا ہوا دریائے راوی ہے، اور چوک چکلا ہے۔ 4 چیزیں ہیں۔ علی پور کا ایلی۔ اس کا نام الیاس تھا، لیکن گھر میں سبھی اسے ایلی کہا کرتے تھے۔ ایلی، اس کے ابا آواز دیتے۔ ابا کی آواز سن کر اس کا دل دھک سے رہ جاتا۔ ایلی، حقہ بھر دو۔ وہ چپ چاپ اٹھ بیٹھتا، ابا کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر ایک ساتھ کے لیے ہچکچاتا، محسوس کرتا کہ اس بند کمرے میں داخل ہونا ٹھیک نہیں۔ دبی آواز میں کھانسنے کی کوشش کرتا تاکہ کمرے کے لوگ اس کی آمد سے مطلع ہو جائیں، لیکن اس کی آواز حلق میں سوکھ جاتی۔ پھر وہ بڑی کوشش سے چلاتا، آیا جی، اور جرات کر کے دروازہ کھولتا، لیکن دروازہ کھولنے سے پہلے اپنی نگاہیں جھکا لیتا اور ایسا انداز اختیار کر لیتا جس سے ظاہر ہو کہ حقے کے علاوہ اسے کمرے کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں۔ کمرے میں ابا کو اکیلے دیکھ کر دل سے بوجھ اتر جاتا، پھر وہ بے فکری سے حقے کی طرف بڑھتا۔ اداس نسلیں۔ سارا گاؤں مشکل سے 100 گھروں پر مشتمل تھا۔ اس گاؤں کا نام روشن پور تھا۔ یہ راستے سے ہٹ کر واقع تھا اور کوئی ڈاچی یا پکی سڑک کبھی یہاں تک نہ آتی تھی۔ اس طرف کے دیہات میں آمد و رفت کا سلسلہ اکوں، ٹانگوں پر یا پیدل چل کر طے ہوتا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیاں تھیں جو کثرت سے ایک دوسرے کو کاٹتی تھیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اجنبی گاؤں میں پہنچ کر پریشانی اٹھاتے تھے، مگر یہ روز کی بات تھی، اور گاؤں والوں کو ایسے مسافروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ بعض اوقات ان لوگوں کو پہر دوپہر سستانے کے لیے کھاٹ اور پیاس بجھانے کے لیے لسی پانی بھی مل جاتا تھا۔ بستی۔
جب دنیا ابھی نئی نئی تھی، جب آسمان تازہ تھا اور زمین ابھی میلی نہیں ہوئی تھی، جب درخت صدیوں میں سانس لیتے تھے اور پرندوں کی آواز میں جگ بولتے تھے، کتنا حیران ہوتا تھا وہ ارد گرد کو دیکھ کر کہ ہر چیز کتنی نئی تھی اور کتنی قدیم نظر آتی تھی۔ نیل کنٹھ، کھٹ بڑھئی، مور، فاختہ، گلہری، طوطے جیسے سب اس کے سنگ پیدا ہوئے تھے، جیسے سب جگہوں کے بھید سنگ لیے پھرتے ہیں۔ مور کی جھنکار لگتا کہ روپ نگر کے جنگل سے نہیں، برندہ بن سے آ رہی ہے۔ کھٹ بڑھئی اڑتے اڑتے اونچے نیم پہ اترتی تو دکھائی دیتا کہ وہ ملکہ سبا کے محل میں خط چھوڑ کے آ رہی ہے اور حضرت سلیمان کے قلعے کی طرف جا رہی ہے۔ اور جب گلہری منڈیر پر دوڑتے دوڑتے اچانک دم پہ کھڑی ہو کے چک چک کرتی تو وہ اسے تکنے لگتا اور حیرت سے سوچتا کہ اس کی پیٹھ پہ پڑی یہ کالی دھاریاں رام چندر جی کی انگلیوں کے نشان ہیں، اور ہاتھی تو حیرت کا ایک جہان تھا۔ اپنی ڈیوڑی میں کھڑے ہو کر جب وہ اسے دور سے آتا دیکھتا تو بالکل ایسا لگتا کہ پہاڑ چلا آ رہا ہے۔ یہ لمبی سونڈ، بڑے بڑے کان پنکھوں کی طرح ہلتے ہوئے، تلوار کی طرح خم کھائے ہوئے دو سفید سفید دانت دو طرف نکلے ہوئے، اسے دیکھ کے وہ حیران اندر آتا اور سیدھا بی اماں کے پاس پہنچتا۔ بی اماں، ہاتھی پہلے اڑا کرتے تھے